آج کی پہلی تقریر اسلام میں حیات آخرت کا تصور اور سفر آخرت کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت اور اہمیت۔ مکرم برادرم مولانا منیر احمد منور صاحب، مبلغ انچارج جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدر مجلس اور معزز سامعین، خاکسار کی آج کی گزارشات کا عنوان آپ نے سن لیا ہے کہ اسلام میں حیات آخرت کا تصور اور سفر آخرت کی تیاری میں اعمال صالحہ کی اہمیت۔ حضرات، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کیونکہ درمیان میں نماز پڑھائی حضور نے۔ اس آدمی نے کہا، میں موجود ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کوئی زیادہ نماز اور روزے تو جمع نہیں کیے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو حضور کے اس ارشاد کو سن کر اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اس سے پہلے جتنا آپ کے اس قول سے لوگ خوش ہو رہے تھے۔ خاکسار نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی غفلت اور کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی دراصل حقیقی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہمارے ارکان ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اس کو حیات آخرت بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عالم ہے جسے آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ خاکسار کو ایک ایسی کائنات کا حدود اربع بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں۔ قیامت کا دن، حساب کتاب، حیات آخرت اور اس کی تیاری کا موضوع بے حد اہم ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہر مومن کے دل میں قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن، سنت اور احادیث کی تفصیل میں جائیں یا ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا مختصر جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان سب باتوں پر ایمان رکھ کر اور ان پر عمل کر کے دراصل ہم اس دن اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تمام عبادات، ہماری تمام خدمات خلق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا سب سے بڑا مقصد اس دن اپنے رب کی لقاء کی تیاری ہی ہوتا ہے۔ ہمارے تمام اجلاسات، جلسے، اجتماعات اور دینی سرگرمیاں سفر آخرت کو آسان کرنے کے لیے ہی منظم کی جاتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اس عالم آخرت کے احوال کا کوئی چشمدید گواہ ہمارے پاس موجود نہیں، کیونکہ جو اس عالم سے اس عالم میں چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ لیکن ہم کبھی اس قسم کے حالات کی تہہ میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ الہام کی روشنی ہمیں ہدایت نہ دے، اور جو مذہب ما بعد الموت کے حالات پر روشنی نہیں ڈالتا وہ ایک جسم بے جان ہے۔ اسلام کے زندہ مذہب ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کی بنیادی کتاب یعنی قرآن کریم اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو تفصیل سے بیان کر کے اس کی تیاری کے لیے تفصیلی لایہ عمل دیا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا از حد ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو
تو یہ عمل حیات آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے سارے موضوعات جیسے اعمال صالحہ، حیات آخرت کی تیاری، عالم برزخ، نمائے جنت، عذاب جہنم وغیرہ موضوعات کے بارے میں ہمارا علم تازہ کر کے ہمیں حسن عمل کی طرف مائل کرتا رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ اعظم مذاہب لاہور کے لیے اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے اپنے مارکۃ الآراء مضمون میں ایک سوال کے جواب میں اس پر قرآن کریم، احادیث نبویہ اور علم الہی سے پرمعارف روشنی ڈالی ہے۔ ہم سب کو یہ کتاب بار بار پڑھنی چاہیے اور اپنے علم و عرفان کو وسیع کرنا چاہیے۔ اب تک 55 سے زائد زبانوں میں اسلامی اصول کی فلسفی کے تراجم شائع ہو چکے ہیں اور چند مزید زبانوں میں یہ کتاب زیر ترجمہ ہے۔ آج اس موضوع کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم سبھی یہاں جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے جمع ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت اور جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد میں سفر آخرت کی تیاری کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ آپ نے مزید فرمایا، اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی چک جائیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کیوں ضروری ہے؟ کیوں نہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہی زندگی انسان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہیں سے اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے اور یہیں اس کا اختتام ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر آخرت کی وجود کو تسلیم نہ کیا جائے اور اسی مادی زندگی کو انسانی زندگی کی ابتدا اور انتہا تصور کر لیا جائے تو انسان کا مقصد حیات بلکہ کائنات کا وجود ہی عبث ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسانی روح تو لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ خود انسان کی فطرت بھی اس خیال کو دھکے دیتی ہے کہ اشرف المخلوقات کو محض اسی لیے پیدا کیا گیا ہو کہ وہ جانوروں کی طرح چند سال کھائے پیے اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ وہ اپنی عقل و جذبات اور اپنی طاقت و دولت کو جیسے چاہے استعمال کرے، جس پر چاہے ظلم کرے اور جس پر چاہے رحم کرے، مگر کوئی باز پرس کرنے والا یا اجر دینے والا نہ ہو۔ انسان کا دل اس سفر سے کانپ اٹھتا ہے اور یہ فطرت کی پکار ہے جو اس کے دل و دماغ سے نکل کر ہر ذی شعور انسان سے پوچھ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا؟ یہ فطرت کی پکار ہے جو اپنا جواب مانگتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت ہی وہ عالم ہے جہاں صحیح ترازو قائم ہوگا، والوزن یومئذ الحق، یعنی آخرت کے دن ہی تمام اعمال کے لیے انصاف کے درست ترین پیمانے قائم کیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرمان خداوندی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تمام روحیں اگر اس دنیا میں خدا کی عبادت نہ کرتی تھیں تو نہ صحیح، مگر بالآخر آخرت میں ضرور ایک دن عقوبت سے یعنی سزا سے اصلاح پا کر جنت میں جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گی۔ جو مادیت پرست فلسفی حیات آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل نیک اعمال کے بجا لانے کو ایک قید محسوس کرتے ہیں کہ کیوں وہ اپنے ہر قول و فعل اور خیال کے جواب دہ قرار دیے جائیں گے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، یعنی آخرت پر ایمان لانے والے تکبر کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ہم کسی کے زیر حکومت رہیں اور کوئی ہستی ہم پر اپنا اختیار استعمال کرتی چلی جائے۔ منکرین کہتے ہیں اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد جب ہمارا جسم یہیں گل سڑ جائے اور روح کا کچھ پتہ نہ ہو تو پھر ایک نئی زندگی دیے جائیں۔ قربان جاؤں اپنے حکیم خداوند کریم کے کہ وہ ان جاہلوں کو اگلی ہی آیت میں فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یہ انسان حیات بعد الموت پر جو حیرت اور انکار کا اظہار کرتا ہے تو کیا وہ غور نہیں کرتا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اسے بنایا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا،
یعنی وہ خدا جس نے نیست سے ہستی دے دی، تو کیا وہ اس موجود ہستی کو آگے جاری نہیں رکھ سکتا؟ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیات آخرت تک انسان پر کون سے عالم گزرتے ہیں؟ تو اس بارے میں امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں فرمایا، قرآنی تعلیم کی روح سے 3 عالم ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ دنیا جس کا نام عالم کسب اور نشہ اولا ہے، اسی دنیا میں انسان اکتساب نیکی یا بدی کا کرتا ہے۔ دوسرے عالم کا نام برزخ ہے۔ عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے۔ وہ جسم ایک نور سے یا ایک تاریکی سے، جیسا کہ اعمال کی صورت ہو، تیار ہوتا ہے۔ گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں۔ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بارہا مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ پھر برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالم باس ہے۔ اس زمانہ میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد، صالح ہو یا فاسق، ایک کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی، اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف ہو جائے گا، اور ہر ایک شخص اپنی جزا کے انتہائی نقطہ تک پہنچے گا۔ اسلامی تعلیم کی روح سے جنت و دوزخ جسمانی نہیں بلکہ روحانی کیفیات ہی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت ارضھا کارض السماء والارض، یعنی اس آیت میں ایک ایسی وسیع و عریض جنت کی خوشخبری دی گئی جو تمام کائنات کی طرح ہر طرف محیط ہوگی۔ تو ایک صحابی نے حضور سے حیران ہو کر پوچھا کہ حضور، اگر جنت کی وسعت ہی تمام کائنات پر محیط ہوگی تو پھر دوزخ کہاں اور کس مقام پر ہوگی؟ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، جب دن چڑھتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دن اور رات دونوں بیک وقت ایک ہی جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر صرف انسان اپنی کیفیات اور حالات کی وجہ سے آدھی زمین پر دن اور آدھی پر رات دیکھتا ہے۔ یعنی جنت و دوزخ بیک وقت ایک ہی جگہ موجود تاثرات کا نام ہے، اور جو ارواح اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے ہوں گی ان پر دن یعنی جنت اور خوشی کا سامہ ہوگا، اور جو روحیں اللہ تعالیٰ کے نور سے محروم ہوں گی ان پر اندھیرا اور تاثرات، اور ان کے تاثرات دردناک اور تکلیف دہ ہوں گے۔ اور یہی مفہوم جنت کی نعماء کا ہے۔ وہ نعمتیں دراصل اعمال صالحہ کی ہی مختلف شکلیں ہوں گی۔ فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ متقیوں کی ملنے والی جنت جو ہے وہ تمثیلی رنگ میں ہوگی۔ یعنی یہ سب تمثیلی کلام ہے، یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، ایک مختصر تقریر میں اس کا احاطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی آپ نے تلاوت قرآن کریم میں یہ آیت سنی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ کہہ دے کہ میں تو محض تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے وہ بھی نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ کہف جس کا تعلق دجال کے فتنے سے بچاؤ کے ساتھ ہے، اس میں ہمیں اللہ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے اعمال صالح کی طرف بلایا گیا ہے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صالح کے معنی ہے درست، جس میں صلاحیت پائی جائے، اور عمل صالح وہ عمل ہے جو مناسب حال ہو۔ نیک عمل اور ہوتا ہے اور مناسب حال اور چیز ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ نماز نیک عمل ہے، مگر دشمن کے حملہ کے وقت وہ عمل صالح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حملہ کا دفاع عمل صالح ہوتا ہے۔ پس صالح وہ شخص ہے جس کی زندگی اپنے ماحول کے مطابق ہو اور نیک بھی ہو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت مثل و کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبۃ کی تفسیر میں ایمان کو ایک درخت اور عمل صالح کو اس کے لیے پانی قرار دیا ہے۔ فرمایا، کلمہ طیبہ درخت کی مثال ہے۔ اب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ وہ ایمان جو ہے وہ بطور تخم اور شجر کے ہے، اور اعمال جو ہیں وہ اب پاشی کی بجائے ہیں۔ قرآن شریف میں کسان کی مثال ہے
کہ جیسا وہ زمین میں تخم ریزی کرتا ہے ویسا ہی یہ ایمان کی تخم ریزی ہے، وہاں آب پاشی ہے، یہاں اعمال۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے۔ جو درخت لگایا جاتا ہے اگر مالک اس کی آب پاشی کی طرف توجہ نہ کرے تو ایک دن خشک ہو جائے گا، اسی طرح ایمان کا حال ہے۔ والذین جاہدوا فینا، یعنی تم ہلکے ہلکے کام پر نہ رہو بلکہ اس راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمال صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو وہ یہی اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ کی اس اہم ملاقات کی تیاری کا فکر ہر مومن کو ہوتا ہے۔ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ اوپر پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قیامت کے بارے میں سوال کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اور یہ ذکر ہوا کہ حدیث کے راوی حضرت انس کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا آپ کے اس قول سے وہ سب خوش نظر آ رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اس خوشی کا سبب اس راز کو پا لینا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ روز قیامت ہر مومن کا بیڑا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے رسول تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گویا قیامت کے دن کی سب سے بڑی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، آپ کی سنت کا مطالعہ اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ اسی مضمون کی وضاحت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، در حقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے اور اس کے اخلاق اور اس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ حضرات، عاشقان رسول اللہ کے سوا کسی کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے، کسی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کسی سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسی اللہ سے کرتے ہیں۔ یہی اعمال صالحہ ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی آخری 10 آیات میں دیا ہے جو فتنہ دجال سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہیں۔ ان اعمال میں سر فہرست نماز کا قیام ہے، جس کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ قیامت کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اس کی روح سے وہ ایسا نازک وقت ہوگا جب ہر شخص اپنی نجات اور بخشش کے بارے میں فکر مند ہوگا، جب دودھ پلانے والی عورت کو ایسے اپنی پڑی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے تک کو بھول جائے گی، جب لوگ نشے میں مدہوش ہونے والوں کی طرح اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوں گے، جب قیامت کی کڑی دھوپ میں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس کڑی دھوپ کے وقت ہر انسان راحت بخش سائے کی تلاش میں ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلے۔ حضرات، قیامت کی اس کڑی دھوپ میں پریشان حال انسان کو ایک چادر اپنے ٹھنڈے سائے میں لے لے گی۔ اس وقت نماز جو مومنوں کے لیے خیال یار ہے وہ ٹھنڈک اور رحمت کی چادر بن کر نماز قائم کرنے والوں کو اس دھوپ سے نجات دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں اس دن جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وہ جوان جس کی نشو و نما ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، نمبر 4 وہ 2 اشخاص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے ملتے اور اسی کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں، نمبر 5 وہ شخص جس کو کسی جاہ و جمال والی عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہنے لگ گئیں۔ اب یہ لسٹ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے،
یہی وہ اعمال صالحہ ہیں جو ہمارے سفر آخرت کی تیاری میں ہمارے ممید و معاون ہو سکتے ہیں۔ روز حساب اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کے لیے دلوں کے زنگ دور کرنے کا ایک نسخہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرمایا یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول ان دلوں کی چمک کیسے آتی ہے ان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ اشعار ہمیں اپنے رب کے لقاء کی ہمہ وقت تیاری کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے حب جاہ والو، یہ رہنے کی جا نہیں، اس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں۔ دیکھو تو جا کے ان کے مقابر کو ایک نظر، سوچو کہ اب سلف ہیں تمہارے گئے کدھر۔ ایک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے، ایک دن یہ صبح زندگی کی تم پہ شام ہے۔ ایک دن تمہارا لوگ جنازہ اٹھائیں گے، پھر دفن کر کے گھر میں تاسف سے آئیں گے۔ اے لوگو عیش دنیا کو ہرگز وفا نہیں، کیا تم کو خوف مرگو خیال فنا نہیں۔ سوچو کہ باپ دادے تمہارے کدھر گئے، کس نے بلا لیا وہ سبھی کیوں گزر گئے۔ وہ دن بھی ایک دن تمہیں یارو نصیب ہے، خوش مت رہو کہ کوچ کی نوبت قریب ہے۔ ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو، نفس دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو۔ حضرات، قرآن کا یاد رکھنا اور اس کی تلاوت کے ذریعے ہر روز ظلمت سے نکلنا بھی اعمال صالحہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو تشریح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے اور اس زمانے میں ان کو سمجھنے کے لیے کی ہے، اس کا مسلسل مطالعہ بھی ہمیں اعمال صالح کی طرف بلا کر سفر آخرت کی تیاری کرواتا ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، مضبوط قلعہ، اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں خلافت کی رہنمائی عطا کی ہے، اور خلیفہ وقت مسلسل ہمیں ان امور کی طرف توجہ دلاتے ہیں جن سے ہمیں اپنے رب کی لقاء کے لیے ضروری امور کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس سب سے اہم اور ضروری کام کی تیاری کے لیے خلیفہ وقت کے خطبات، خطابات اور ارشادات کو سننے کی خود بھی عادت ڈالیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی مسلسل نصیحت کریں اور ان کی نگرانی کریں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا میرا تجربہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو بات کوئی دوسرا پہنچاتا ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا براہ راست خلیفہ وقت سے کوئی بات سنی جائے۔ میرا اپنی زندگی کا لمبا عرصہ دوسرے خلفاء کے تابع ان کی ہدایت کے مطابق چلنے کی کوشش میں صرف ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پیغام پہنچائے، کوئی اور پیغام پہنچائے، فلاں خطبہ میں خلیفہ نے یہ بات کی تھی اور خطبہ میں خود حاضر ہو کر وہ بات سننا، ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جو اس زمانہ کے حسن حسین کے خلیفہ ہیں، اس زمانہ میں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا سامان پیدا فرمایا ہے، یعنی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اس کے خلیفہ جو ہیں وہ ہمیں دیکھیں کس بات کی طرف بلا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جرمنی کے جلسے پہ حضور کا خطبہ جمعہ سنا جس میں حضور نے تحریک فرمائی کہ آج کل جو جنگوں اور فسادات کی صورت پیدا ہو چکی ہے، اسے دیکھتے ہوئے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی پناہ گاہ یا قلعہ نہیں ہے جو ہمیں ان سب خطرات اور شیطانی حملوں سے بچا سکتا ہے؟ حضور انور نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک رویا بیان کرتے ہوئے ایک ایسے ہی قلعہ کا ذکر فرمایا جس میں احباب جماعت محفوظ ہو سکتے ہیں اور شیطان اس میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس قلعہ کی دیواریں لوہے کی ہیں اور آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، بس کوئی سوراخ ایسا نہیں رہے گا
جہاں سے شیطان حملہ کر سکے، لیکن ہمیں نیا عمل جو حضور نے دیا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس قلعہ میں محفوظ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے پیارے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی تحریک پر عمل کرنا ہوگا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ ہر بڑا فرد جماعت 200 دفعہ روزانہ یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درمیانی عمر کے افراد 100 دفعہ اور بچے 33 دفعہ پڑھیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کے والدین 3-4 دفعہ یہ خود پڑھوائیں۔ نمبر 2، استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 دفعہ روزانہ۔ نمبر 3، رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ یہ دعا اس میں اعظم ہے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر قسم کی مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ دعا 100 دفعہ روزانہ پڑھنے کی حضور نے تلقین فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا ان دنوں میں جب کہ شیطان ہر ہیلے سے بحیثیت جماعت بھی اور مجموعی طور پر بھی ہمارے پر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عمومی طور پر دنیا میں بھی اس سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ خاص طور پر دعاؤں پر زور دیں، اور صرف جلسے کے دنوں میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ درود شریف اور ذکر الہی یہ ورد اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اور اس پر ہر ایک کو، بچے کو، بڑے کو، عورت کو، مرد کو، سب کو توجہ دینی چاہیے۔ آخر میں سیدنا امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس سفر آخرت کے رستے پر چلانے کے لیے ہمارے مرشد ہیں، ان کا اقتباس پڑھ کے میں اپنی گزارشات ختم کروں گا۔ یہ بہت دردناک الفاظ ہیں حضور کے، اگر ہم یہ الفاظ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں، تو یقیناً ہماری جو سفر آخرت کی تیاری جو ہے اس کے لیے ہماری توجہ ہے جو پہلے سے بہت بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب وقت تنگ ہے، اب وقت تنگ ہے، میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ 18 یا 19 سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے۔ تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے۔ اسی طرح کوئی اور شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے۔ یہ وقت پھر نہ آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں کر ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔ بڑا ہی بدقسمت وہ ہے جو اس موقع کو کھو دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے مطالعہ، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے مطالعہ اور خلفائے وقت کے ارشادات سن کے انہیں اپنا حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان کر دے۔ اللہم آمین۔